ناظرین السلام علیکم۔ آج کے ہمارے پوڈ کاسٹ کا موضوع بہت اہم ہے، خصوصاً رمضان المبارک کی آمد کے حوالے سے کثرت سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا خواتین مسجد میں جا کر تراویح پڑھ سکتی ہیں یا گھر پر عورتوں کی جماعت کروا سکتی ہیں؟ اس موضوع پر رہنمائی کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف عالم دین مفتی صابر محمود صاحب۔ مفتی صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ بہت شکریہ مفتی حسان صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صابر صاحب، سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ شریعت میں خواتین پر تراویح کا کیا حکم ہے اور کیا ان کے لیے مسجد میں جا کر باجماعت تراویح ادا کرنا درست ہے؟ مفتی حسان صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ تراویح کی نماز مردوں اور عورتوں سب کے لیے سنت موقدہ ہے، لیکن عورتوں کے لیے تراویح کی جماعت سنت موقدہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین مسجد میں آتی تھیں، لیکن وہ بہترین زمانہ تھا اور تعلیم دین مقصود تھی۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو یہی ترغیب دی کہ ان کی گھر کے اندرونی اور تاریک ترین حصے میں پڑھی گئی نماز مسجد نبوی کی نماز سے افضل ہے، جیسا کہ حضرت ام حمید سعدی رضی اللہ عنہا کی حدیث سے ثابت ہے۔ بعد میں جب حالات بدلے اور فتنہ کا اندیشہ ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کی موجودگی میں خواتین کو مسجد آنے سے منع فرما دیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی اس کی مکمل تائید کی۔ اسی لیے مستند دارالفتہ کے مطابق موجودہ دور میں خواتین کے لیے مسجد جا کر باجماعت نماز ادا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ عورتیں تراویح کی سنت اپنے گھروں میں ہی ادا کریں۔ یہ تو فقہائے احناف اور دارالفتہ کا متفقہ نقطہ نظر ہو گیا، لیکن مفتی صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اہل علم اس سے اختلاف بھی کرتے ہیں۔ کچھ مضامین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جیسے اللہ کی بندیوں کو مسجد جانے سے نہ روکو کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ اس اختلاف کی کیا نوعیت ہے؟ جی بالکل، آپ نے درست فرمایا۔ بعض اہل علم اس بات پر زور دیتے ہیں کہ خواتین کو شرعاً مسجد جانے کا حق حاصل ہے۔ وہ صحیح مسلم اور بخاری کی احادیث پیش کرتے ہیں جن میں خواتین کو مسجد آنے سے روکنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ ان علماء کا ماننا ہے کہ اگر خواتین مکمل پردے میں ہوں، خوشبو نہ لگائیں اور زیب و زینت کا اظہار نہ کریں تو انہیں مسجد آنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ تاہم جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، ہمارے اکثر فقہا موجودہ دور کے حالات کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عمل اور سد ذریعہ یعنی برائی کا راستہ روکنے کے اصول پر عمل کرتے ہوئے خواتین کو گھر پر نماز پڑھنے کی ہی تلقین کرتے ہیں۔ بہت خوبصورت اور متوازن علمی وضاحت مفتی صاحب۔ اچھا، آج کل بہت سی بچیاں حافظہ قرآن ہوتی ہیں، ان کے لیے روزانہ منزل یاد رکھنا اور دہرانا ضروری ہوتا ہے۔ کیا ایسی حافظہ لڑکیاں گھر میں دوسری عورتوں کو تراویح پڑھا سکتی ہیں؟ شرعی اصول کے مطابق عام نمازوں میں عورتوں کی تنہا جماعت مکروہ تحریمی ہے، لیکن چونکہ بعض حافظہ لڑکیوں کے لیے قرآن یاد رکھنے کی واحد صورت رمضان کی تراویح ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں فقہا نے اس بات کی گنجائش دی ہے کہ وہ صرف اپنے گھر کی خواتین کو تراویح پڑھا سکتی ہیں۔ اس کی کچھ شرائط ہیں۔ پہلی یہ کہ صرف گھر کی خواتین ہوں، باہر کا اجتماع نہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ خاتون امام صف کے آگے کھڑی نہیں ہوگی بلکہ صف کے بالکل درمیان میں کھڑی ہوگی، اور آواز اتنی ہی ہو کہ صرف جماعت میں شریک عورتیں سن سکیں۔ ایک آخری سوال مفتی صاحب، کیا گھر کا کوئی مرد مثلاً شوہر، بھائی یا بیٹا گھر کی مستورات کو تراویح پڑھا سکتا ہے؟ جی ہاں، یہ بالکل درست طریقہ ہے۔ اگر گھر کا مرد تراویح کی امامت کرے اور اس کے پیچھے گھر کی خواتین پردے کے ساتھ اقتدا کریں تو یہ جائز ہے۔ امام کو چاہیے کہ وہ عورتوں کی امامت کی نیت بھی کر لے۔ اگر سب گھر کی محرم عورتیں ہیں تو کوئی قباحت نہیں، لیکن اگر نامحرم خواتین بھی ہیں تو پردے کا مکمل اہتمام ہونا ضروری ہے۔ ماشاءاللہ مفتی صابر محمود صاحب، آپ نے بہت ہی آسان فہم اور مدلل انداز میں ان مسائل کی وضاحت فرما دی۔ خلاصہ یہ ہے کہ خواتین کے لیے اپنے گھروں میں نماز پڑھنا ہی افضل ہے۔ حافظہ بچیاں مخصوص شرائط کے ساتھ گھر کی خواتین کی امامت کر سکتی ہیں، اور مرد حضرات بھی اپنے گھر کی خواتین کو جماعت کروا سکتے ہیں۔ مفتی صاحب، پروگرام میں وقت دینے کا بہت شکریہ۔ ناظرین، اگلی قسط تک کے لیے اپنے میزبان مفتی حسان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔